العالمین ہماری اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ ماں پیٹ ولی، مادر ذات ولی پیدا ہوئے، قرآن پاک کے حافظ پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ کیسے پیدا ہوئے؟ خود ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرا بچہ جب میرے پیٹ میں تھا، میرے حمل میں تھا، میں روزانہ جو ہے قرآن پاک کی ایک کلام پاک کی تلاوت کرتے۔ ماں کا اتنا پڑھنا، اتنا پڑھنا، اتنا پڑھنا، کثرت اللہ کے کلام کی تلاوت کی وجہ سے بچہ پیٹ میں رہتے 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 اسے حفظ یاد ہو گیا۔ یہ اولیاء اللہ کی کرامت ہے۔ اللہ رب العالمین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور جب بچہ حافظ قرآن ہے اور بچے کی تعلیم کے لیے، بچے کی نشو و نما کے لیے خود والدہ جو ہے ماں جو ہے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے کہ اے اللہ یہ میرا بچہ ہے، حافظ قرآن ہے، جو تو نے میرے وطن سے حافظ قرآن پیدا کیا، اے اللہ میں دعا مانگتی ہوں کہ میں جو ہے اس کو دینی راستہ اور دینی مدرسے کی طرف، دینی تعلیمات کی طرف میں اسے راستہ نہیں بتاؤں گی، بلکہ آپ خود اس کے دل میں پیدا کریں گے۔ ماؤں کی دعائیں دیکھیں، دعا مانگ رہی ہیں اللہ سے، کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ خود میرے بچے کے دل میں ایسی تڑپ، ایسی فکر، ایسی جاذبیت اس کے اندر پیدا فرما کہ وہ خود جو ہے دین کی طرف گامزن ہو جائے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ابھی 7-8 سال 10 سال کے تھے، اپنی والدہ سے عرض کرنے لگے کہ امی جان میں علم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال بغداد کا سفر ہوا، وہاں سے جو ہے سفر طے کرتے ہوئے علم کے خزانے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیے۔ وہ کیا بات تھی جو سارے زمانے پر چھا گئے۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، خود ہم اپنے بچے، بیوی بچے سب جو ہے قرآن سے، دین سے، تعلیمات سے منسلک ہوں۔ کہیں مدرسہ چل رہا ہے اس کی جو ہے مدد کریں، کہیں مکتب چل رہا ہے اس کے ہم معاون بنیں، اور اسی طرح مدرسوں میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ جب مدرسوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان مدارس کو جو ہے اپنا ربط قائم رکھیں، اپنی دینی خدمات جو ہیں جیسے بھی ہو، دامے ہو، درہمیں ہو، سخنے ہو، اس سے منسلک ہوں، اپنے پڑھانے والے استاد نما کا بھی جو ہے خیال کریں، ان سے جب وقتاً فوقتاً ملاقات کریں، ان سے ملتے رہیں، ان سے نصیحتیں لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک زمانہ تھا پڑھ لیے، پڑھ کر فارغ ہو گئے، سند مل گئی، چلو ہم گھر پہ چلے گئے، شادی وغیرہ ہو گئی، فلاں ہو گئے۔ ایسا اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے استاد، پڑھانے والے استاد نما سے، اپنے مدرسے کے اساتذہ اور اپنے مدرسے کے جو ہے ناظمہ جو بھی ہیں، بہرحال ان سب سے ملتے رہیں، ان کی دعائیں لیتے رہیں، ان کی خدمت میں حاضری دیتے رہیں۔ صرف یہ پڑھنا پڑھانا یہ تو ایک ضابطہ ہے، یہ ہم ان پڑھنے کے بعد، تعلیم کے بعد بھی جب ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہم جو ہے اپنی اصلاحی تعلقات رکھتے ہیں، اپنی جو بھی ہم کمی پیشی ہو زندگی میں آ کر ان کو سناتے ہیں، ان سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں، نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، یہ رابطہ ہے، رابطے والی زندگی ہے۔ ضابطے کے ساتھ ہمارے اندر رابطہ بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کئی ایسے واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رات تہجد کے وقت جو ہے اپنے گھر میں، اس زمانے میں گھر بڑے بڑے ہوتے تھے، اپنے گھر کے آنگن میں رات سوئے ہوئے تھے، وہ اٹھے، تہجد کا وقت تھا، وضو وغیرہ کر لیے اور تہجد کے لیے رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، بازو میں بچہ سویا ہوا ہے اور گھوڑا بھی باندھا ہوا ہے۔ جب آپ قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، بچہ بھی سویا ہوا ہے۔ صحابی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گھوڑا جو ہے بدک نہ جائے، رسی ٹوٹ نہ جائے اور بچے کو جو ہے کھنل نہ دے، اس ڈر سے جو ہے اپنی تلاوت کو آہستہ کر لے۔ پھر جب صحابہ کے اندر قرآن پڑھتے تو ان کی روحوں میں جو ہے گرمی ہو جاتی تھی، دلوں میں نرمی۔ یہ قرآن ایسا کلام ہے، آج بھی اگر ہم پڑھیں گے تو یہ قرآن دلوں میں گرمی اور روحوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے جب آواز بلند کر رہے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے۔ دل پہ خوف ہوتا ہے کہ چھوٹا معصوم بچہ سویا ہوا ہے، کہیں گھوڑے کے پیر نہ پڑ جائے اور بچہ زخمی نہ ہو جائے۔
تو اپنی آواز کو کم کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہی سلسلہ ہوتا رہا، دل میں عشق کلام ہے، اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے تعلیم، عشق کلام ہے، کلام پڑھتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں تو یہ کلام کا جذبہ اور شوق جو ہے، جب پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگ رہا ہے تو پھر آہستہ کر لیتے ہیں، یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فجر کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہوئی اور یہ معاملہ سناتے رہے۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ تہجد کی نماز ختم کیے، اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف تو کیا دیکھتا ہوں کہ نور کے چھوٹے چھوٹے چراغ جو میرے بالکل قریب نیچے تک آ گئے تھے، وہ چراغ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ چراغ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرایا، فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تم ذرا اور لمبی اپنی نماز کر لیتے تو اللہ کی قسم وہ چراغ جو نیچے تمہاری زمین کی طرف تمہارے اوپر آ گئے تھے، وہ چراغ نہیں، وہ اللہ کے فرشتے تھے، سارے مدینے کے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس مدرسے میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جس مکتب میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے جو ہے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی ایک خاص رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین، یہ اللہ کا کلام، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اچھی نسبت سے ہمارا تعلق رکھ لیا ہے، ہمیں چن لیا ہے، ہم اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے، وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے قرآن کریم تلاوت فرما رہے ہیں۔ وہ حضرات صحابہ کے استاد بھی تھے، صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی پہنچے تو تلاوت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہوئے، بیٹھے ان کے بازو میں، فرمایا کہ اے کعب، آپ قرآن پڑھیے۔ حضرت کعب ایک طرف کلام اللہ ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صاحب قرآن ہے، صاحب قرآن کے سامنے میں کیسے قرآن پڑھوں؟ امام الانبیاء سید الاولین و آخرین ہیں آپ کے سامنے آپ کا ادنا سا غلام کیسے کلام کرے، کیسا اللہ کا کلام پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب، جو قرآن سے تمہاری نسبت ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے تمہاری نسبت ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ جائیں اور حضرت کعب سے قرآن کو سنیں۔ حضرت کعب کا تجسس بڑھتے گیا، آپ کا شوق، آپ کی تڑپ بڑھتی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب پوچھتے ہیں، اللہ سمانی، اللہ سمانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کر مجھ سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ سے قرآن سنیے۔ کیسا قرآن پڑھتے ہیں، کیسا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اسی لیے ان مدارس اور مکاتب کا قیام اسی لیے ہوتا ہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا ہے اس طرح یہاں پر سکھایا جاتا ہے، اس طرح یہاں پر پڑھایا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو، سب کو جو ہے قرآن سے منسلک بھی کرنا ہے۔ جس طرح قرآن کا نزول ہوا ہے اس طرح سیکھنا ہے، اس طرح سکھانا ہے، یہ امت پر فرض ہے۔ آج امت سمجھتی ہے کہ قرآن سیکھنا، قرآن کی تعلیمات جیسا آیا ویسا سیکھ لیے، تھوڑا بہت بچپن میں سیکھ لیے، اب پوری عمر وہی پڑھتے رہے، غلط سلط پڑھتے رہے، اس پر کہاں سے اجر و ثواب ملے گا؟ الٹا گناہ ہوگا۔ وَلَّمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآنَ فَقَدْ آثِمَ، جو قرآن تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ قرآن کو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو تجوید سے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو بہرحال حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب، آپ اللہ کا کلام پڑھیے، تلاوت کیجئے، مجھے حکم ہے کہ میں قرآن سنوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع فرمائی۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے،
اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے غور سے سن رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہیں۔ ہاں، یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کا نور مجسم، کہ ہمارے اندر بھی قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ، قرآن کے معنی مفاہیم کو بھی ہم سمجھ سکیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے سمجھیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کوئی بندہ ہو یا کوئی بندی ہو اللہ کی، اس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہیں، قارون کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو وہ سب سے بڑا فقیر ہے، وہ سب سے بڑا کنگال ہے جس کے پاس قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کو سیکھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ دنیا کی دولت تو کما لیا ہے، لیکن حقیقی دولت سے وہ محروم ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج اسی قرآن کو ہم جو ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو قسمیں کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں، اسی قرآن کو میتوں پر صرف قرآن کو پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، قسمیں کھانے کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا گیا، قرآن کو شادیوں میں دینے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ اس قرآن کو ہم پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ آج ہم قرآن کو جو ہے رسم و رواج کے لیے رکھ لیے ہیں، دکان کی افتتاح ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کا انتقال ہوا ہے پڑھ کے اسے بخش رہے ہیں، بلا کر رہے ہیں، جھگڑے ہو گئے، فسادات ہو گئے، قرآن قسم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے قرآن تو ہماری زندگیوں کو بنانے کے لیے نازل کیا گیا ہے، ہمارے آخرت کو بنانے کے لیے جو ہے قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ آج قرآن جو ہے ہم وہی دوبارہ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حضرات صحابہ، حضرات صدیقین، شہداء، صالحین کی طرح اگر ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم پھر وہی تاریخ کو دہرانا ہے۔ جس طرح صحابہ قرآن سیکھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے، ایک چلتا پھرتا قرآن نظر آتا تھا، اسی طرح آج ہمیں بھی بننا ہے، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، ماؤں بہنوں کو بھی قرآن کا نور مجسم بنانا ہے۔ اس کی پوری ہمیں کوشش کرنا ہے۔ لڑکیاں حافظ قرآن بنتی ہیں، بعض لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ لڑکیوں کو حفظ کیوں کرایا جاتا ہے؟ ارے ضروری ہے۔ اب پوچھتے ہیں کہ کیا لڑکیوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، کیا وہ تراویح پڑھائیں گے، کیا وہ نوکری کریں گے، فلاں کریں گے؟ اس کے لیے نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ کیا قرآن تراویح پڑھانے کے لیے نازل ہوا؟ کیا قرآن نوکری کرنے کے لیے نازل ہوا؟ کیا قرآن ہدیہ حاصل کرنے کے لیے نازل ہوا؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن تو ہمارے لیے زندگی سنوارنے کے لیے نازل ہوا ہے، ہماری آخرت سنوارنے کے لیے نازل ہوا ہے، ہماری زندگیوں کو اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے اور زمانے کے ہر چیلنج کو قبول کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن ایک مقدس اور مہذب کتاب ہے، اس کتاب کو سمجھنا چاہیے۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ واقعہ ہے، مختصر سا میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند یہودی آئے، آ کر وہ لوگ گزارش کرتے ہیں ہدیے، تحفے، تحائف لائیں۔ حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مکمل ہو گیا، صدیق اکبر کا دور مکمل ہو گیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مکمل ہو گیا، حضرت عثمان غنی کا دور مکمل ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا تو اس وقت چند یہودی آئے، آپ سے گزارش کریں کہ ہم جو ہے یہ سب انعامات، یہ سب تحفے، تحائف جو ہے آپ کی خدمت میں لائے ہیں، بس ایک ہماری گزارش ہے۔ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ضیافت کے لیے، مہمانی کے لیے انکار کر دیا۔ فَأَبَا کے جگہ با کے نقطے کو نکال کر اوپر لگانا ہے، ایک نقطہ بڑھانا ہے، فَأَتَا، بس اتنا کر دینا ہے۔ دیکھیے محترم سامعین کہ روز اول سے ہی دشمنان اسلام، دشمنان قرآن
یہ شروع سے ہی قرآن کے احکامات میں تبدیلی، قرآن کے احکامات میں تحریف کی کوشش کرتے رہے کہ ہم جو ہے قرآن میں کچھ تحریف کریں، ہم جو ہے قرآن میں کچھ تبدیلی کریں، فلاں کریں فلاں کریں۔ میں ایک شعر ابھی اسی وقت آپ حضرات کے سامنے ابھی عرض کیا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھا نہیں جائے گا۔ تو آ کر کہنے لگے کہ ایک نقطہ جو ہے نکالنا ہے، فعبا کی جگہ وہ نقطہ اوپر لگا کر ایک نقطہ بڑھانا ہے، فعطا، یہ سارے ہدیے تحائف سونے چاندی زیورات سب ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں بھی درس قرآن ہوتا تھا، آپ کے گھر میں بھی جو ہے بچیاں پڑھتی تھیں۔ ایک بچی کو آواز دی، ننھی معصوم سی چھوٹی بچی آ گئی، حافظ قرآن تھی، ان سے پوچھا گیا یہ آیت پڑھی ہے، اب وہ پڑھتے پڑھتے وہاں آتے ہی فعبا پڑھ لی۔ تو یہودی جو ہے پریشان ہو گئے کہ بچی کے سینے میں حافظ قرآن ہے، یہ حافظہ ہے، سینے میں قرآن ہے تو یہ بھی پڑھ رہی ہے۔ تو کہا کہ دیکھو کتاب کی تم بات کرتے ہو، ایک نقطہ نکال کر یہاں لگا دو، ایک نقطہ بڑھا دو، اب یہ سینے کے نقطہ کا تم کیا کرو گے؟ چاہے دشمنان اسلام قرآنوں کو چھپا دیں، قرآنوں کو جلا دیں، قرآنوں کو سمندروں میں ڈال دیں، اللہ رب العالمین ان مدارس، ان مکاتب، ان ائمات، ان پڑھنے پڑھانے والوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ تا قیام قیامت تک کوئی چیلنج، چاہے وہ کسی طرح سے ہو، اس چیلنج کو قبول کر کر اس کا جواب دینے کی صلاحیت و طاقت قرآن میں ہے اور اہل علم میں ہے۔ قرآن وہ چیز ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ جو مدرسہ قائم ہے، اس مدرسے کے جو ہے معاون بنے، مدرسے کے جو ہے دامے درہم سخنے، جو بھی ہو سکتا ہے، ہم جو ماہانہ ہو یا سالانہ ہو، مدرسے کی جو بھی حضرات جن تک بھی یہ ویڈیو پہنچ رہا ہے، مدرسے کا تعاون کریں اور مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو ہمت دیں۔ الحمدللہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے فرزندان جو ہے قابل تعریف ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام بھائیوں میں محبتیں الفتیں عطا فرمائے، اسی طرح اتحاد و اتفاق ان میں قائم و دائم رکھیں، اور کیونکہ مدرسے کو لے کر جو چل رہے ہیں بڑی مستعدی کے ساتھ، بڑی کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ جو ہے اسے لے کر چل رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اس مدرسے کو قائم و دائم فرمائے، اور مجھے یہاں پر حاضری کا جو ہے مجھے شرف بخشا گیا ہے، میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہماری اس حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور یہاں ہونے والے تعلیم کو اللہ رب العالمین، یہاں سے فارغ ہونے والے تمام طالبات کو اللہ رب العالمین دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے۔ آخر میں ایک دو باتیں عرض کر رکھ دیتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کو اس زمانے میں ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ بچیوں کے لیے خاص کر ایک بات حضرت یہ فرماتے تھے کہ اپنا قرآن ایک تیار کریں، اپنے ہاتھ سے لکھیں، اپنا قرآن تیار کریں۔ کسی کی اگر شادی وغیرہ قریب ہوتی، 1 سال کا عرصہ ہوتا، تو ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کی شادی ہم کرنے والے ہیں، رشتہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ 6 مہینے سال میں آپ کی شادی ہوگی۔ تو بچی جو ہے اپنا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اپنا کلام خود تیار کر لیتے تھے، پورا قرآن مجید لکھتے تھے۔ لکھنے کا بھی جو ہے اپنے اندر ایک ملکہ پیدا کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ بھی بڑے زبردست کاتب تھے، بہت بہترین خطاط تھے، بہت اچھی طرح لکھتے تھے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وہ فن جاری ہیں، تو قرآن لکھنا بھی سیکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شادیوں میں قرآن جو ہے سب سے پہلے لے آ کر پہنچاتے ہیں۔ قرآن آ گیا، تحفہ آ گیا، قرآن کو رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جہیز وغیرہ سب دیتے ہیں، سب یہ کرتے ہیں۔ اور شادی کا گھر بھی ایسا ہوتا ہے، ایک ایک تحفہ شادی کے بعد سارے تحفے کھول کر دیکھتے ہیں، یہ گفٹ ہے، یہ کس کے طرف سے آیا ہے، یہ کس کے طرف سے آیا ہے، وہ آیا ہے، یہ آیا ہے، یہ شادی کا چیز جہیز ہے، فلاں ہے، سب دیکھ کر جو ہے رکھ لیتے ہیں۔ لیکن جو سب سے پہلے آیا تھا اللہ کا کلام، اس کو کبھی کھولتے نہیں، کبھی دیکھتے نہیں، کبھی پڑھتے نہیں، کبھی سمجھتے نہیں۔ تو قرآن سے دوری مسلمان کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ہم قرآن سے قریب ہوں،
ہم قرآن کے جو ہے معاون بنے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے معاون بنے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں ہمارا شمار ہو، کل حشر بھی ہو تو ہمارا ان حفاظ کے ساتھ ہمارا حشر ہو، علماء کے ساتھ ہمارا حشر ہو، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، ہم بھی ان کی صفوں میں قائم رہیں۔ یہ جذبہ لے کر ہم زندگی گزار